ڈاکٹر صاحب یہ جو 2025 کا سال ہے، ہم نے دیکھا کہ مدت کے بعد پاکستان جو ہے نا وہ آئسولیشن سے نکلا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپین یونین ہے، مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، سب پاکستان کو بڑی اچھی نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو ایک لیبل دہشت گردی کا اور آئسولیشن کا ہمیں لگانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ دھر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو ہم نے خاص طور پہ سفارتی اور عسکری کامیابی حاصل کی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی الحمدللہ، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ انفیکٹ پوری ملت کے عوام یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ جی آپ کی جو اتنی اڑان اس وقت بام و عروج پر ہے، فارن پالیسی کی بھی، آپ کے امیج کی بھی، آپ کے تشخص کی بھی، تو ان تمام کا استفادہ یا اس کا تمام کے ثمرات عام عوام تک کا پہنچیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہی آپ کے سوال کا محور ہے، اور اس پر ہی میں کوشش کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا تبصرہ کر دوں۔ یہ درست ہے کہ اب ہمارے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد سربراہان کے وزٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے سربراہان، عسکری قیادت اور مدنی قیادت، سول قیادت، وہ امریکہ میں انوائٹ کی جا رہی ہے، مختلف ممالک سے ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ آئیں آپ بھی کچھ بولیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا اگر اعادہ کیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو بلندی پرواز ہے اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کیا جائے، کس طریقے سے مونیٹائز کیا جائے۔ اب رہا سوال کہ ہماری سفارتی، یقیناً ہماری سفارتی کامیابی جو کوششیں جاری تھیں وہ اتنے ثمرات نہیں لا رہی تھیں، لیکن مئی کے پہلے ہفتے کے 7 اور 8 اور 9 مئی جو مارکہ حق تھا، اس کے بعد جو پاکستان نے اپنی پرفارمنس دی، اور نہ صرف پاکستان نے، اس سے پہلے جو اعلامیے جاری کیے اور جو جنگ کے درمیان پاکستان کی عسکری قوتوں کی پرفارمنس رہی، اور جو جنگ کے بعد پاکستان نے اپنی ایک تسلسل کے ساتھ فارن پالیسی کا ایک رکھا طریقہ کار، تو ان تمام کو، اگر ان تمام کے سنگم کو دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایک امیج اور تشخص ہمارا بڑھا ہے دنیا میں۔ اب رہا سوال کہ یہ تشخص بڑھنے میں ظاہر ہے کوششیں اور کاوشیں بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ عسکری قیادت کی، جو کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ہمارے، اور مدنی قیادت ان کے ساتھ ہے، تو اس ساروں کو ملا کے دیکھا جائے۔ اب رہا سوال پیدا کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38 ہے، جس کے تحت ہمارے عوام کو کچھ ثمرات ملنے چاہیے، ان کا ویلفیئر، ان کی ویل بینگ، ان کی روٹی کپڑا مکان، یہ لوگوں کے ذہن میں سوال آنا بالکل یہ حق بجانب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ بہت اہمیت والا نقطہ ہے، بڑے کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو کامیابی ہیں اس کی ثمرات کس حد تک، نچلی سطح تک جانے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو حالیہ دنوں میں باہر کے میگزین اخبارات میں آرٹیکل لکھے گئے، ان میں جس طریقے سے بڑا واضح طور پہ پاکستان کو ونر اور ہندوستان کو لوزر جو ہے نا وہ پینٹ کیا گیا، باوجود اس بات کے کہ ہندوستان کا بڑا ایج رہا ہے، امریکہ ان کا بڑا سپورٹر رہا ہے، آج امریکہ بھی کسی اور طرح ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمیں اس حوالے سے مزید کیپٹلائز کیسے کرنا ہوگا اپنے سے متعلق چیزیں جو ہیں؟ جی ہاں، مزید کیپٹلائز کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں۔ یہ دنیا کے جو بہت زیادہ مشہور اخبارات یا جریدے ہیں، جب وہ کوئی چیز لکھتے ہیں تو بڑی اس پہ ریسرچ کر کے لکھتے ہیں، اور اس کا اثر پڑتا ہے دنیا کے فیصلہ سازوں پر۔ اور فیصلہ ساز کون ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مملکت ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کے عوام اور مملکت مل کے ایک تاثر بناتے ہیں کسی دوسرے ملک کا، جس کو میں کہتا ہوں باٹمز اپ پریشر۔ جس طرح عوام کے ذہن میں جو پاکستان کا ایک تصور آیا، اسی طریقے سے ان کے حکمرانوں کا تصور آیا، اور ان جریدوں کا اور ان اخباروں کا اس میں کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں پیرلل، متوازی طور پر لے کے چلنی پڑتی ہیں۔ اگر اس کو کہتے ہیں پبلک ڈپلومیسی کے تحت تو آپ کے پاس جریدے، اخباروں میں اور دنیا میں پذیرائی آپ کی ہو گئی، لیکن یہ تمام جو جریدے اور اخبارات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے اپنے کسی نہ کسی سورس کے ذریعے یہ اپنے دیتے ہیں، اور تجزیے کے ذریعے اپنی خبر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے مضبوط سے مضبوط ترین صدر
ایک مضبوط ترین ملک کا جس کا کہ نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس نے ایک مرتبہ نہیں متعدد بار پاکستان کی تعریف کی۔ اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں جب ہمارے ڈیلیگیشن گئے مارکہ حق کے بعد تو ان ڈیلیگیشنز کو پذیرائی ملی، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے تو ہم پر نکتہ چینیاں ہوا کرتی تھیں، جس طرح کے پہلگام میں واقعہ ہوا تو دنیا کے دوسرے ممالک بھی جڑ جاتے تھے بھارت سے۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک ملک بھی نہیں بھارت کی آواز میں آواز ملائی، اور بھارت اس وقت تنہا ہو گیا اس معاملے میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔